کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب انہیں رائٹ آف کر چکے ہیں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. عمران خان صاحب کا کانفیڈنس گنڈا پور صاحب کے اوپر موجود ہے. خان صاحب کے احکامات ہے عاطف شاہرام اور اسد کیسر کو MP کا ٹکٹ نہیں دینا. یہ سازش کرتے ہیں. اس سے پہلے سازشیں کرتے رہے حکومتوں میں کہ یہ سازشیں کرتے ہیں چونکہ تو اس کو تنگ کریں گے بعد میں تو ان کو صوبائی اسمبلی میں نہیں چھوڑنا. ایسی کچھ گفتگو اعظم سواتی صاحب نے بھی بارہ کر کی کہ انہوں نے بھی لوکل پالیٹکس کے پر جنید اکبر صاحب کی تعیناتیوں کے اوپر بات کر دی. عید کا موقع تھا, خیال تھا کہ بھی باقی بڑی ایشوز پہ بات کریں گے, لیکن بڑی سکڑ سی گئی وہ پورا نیریٹو جب وہ باہر آ کر انہوں نے گفتگو کی. اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے رسپونڈ کرنا تھا اور کیا. اسد کیسر صاحب نے, شہرام ترکئی نے, انہوں نے کہا جی یہ میں اس کو ہم پارٹی کی اس وقت جو ایشوز ہیں ہم پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. ہاں ہمیں خان صاحب کی طرف سے اگر تھوڑا سا کلیئرٹی آ جائے اور تحقیقات ہو جائیں, پتہ چلے کہ یہ کیسی الزامات ہیں اور ہم بھی کلیئر ہو جائیں, اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت انہوں نے میڈیا کے اوپر زیادہ اس پہ رسپونڈ نہیں کیا. لیکن اعظم سواتی صاحب نے پھر کل ایک اور ویڈیو جاری کی اور اس کے اندر انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ 2022 میں نئے آرمی چیف کے تقرر کے بعد ان کو بانی PTI نے بلایا اور ان کو کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے اور وہ اپنے رابطے بحال رکھنا چاہتے ہیں. اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بانی PTI کی مشاورت سے پھر کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا, جس میں عارف علوی صاحب تھے, ایک استاد تھے موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے تعلق رکھنے والے, اور پھر یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں, خان صاحب کی مرضی سے ہوتی رہیں, کوئی دروازے نہیں کھلے. یہ اعظم سواتی صاحب کلیم کر رہے ہیں. پھر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پارٹی نے خود بھیجا تھا 22 اگست کے جلسے کو ملتوی کروانے کے لیے, میں جب جیل میں گیا تھا. یہ کلیئرٹی انہوں نے نہیں بتائی کہ بھئی یہ پھر دروازہ کھلا کیسے, وہ پارٹی نے کیا زبردستی باہر سے کھول دیا یا کوئی نہ کوئی اس میں کوئٹ پرو کو بھی ہوگا. بہرحال جی, تو اس وقت تحریک انصاف نے جس نے ایک موومنٹ چلانی تھی عید کے بعد, وہ فی الحال اپنے آپس میں گتھم گتھا ہیں. اب بات کریں گے اس حوالے سے. عطر صاحب آپ سے اس لیے میں پوچھوں گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تحریک, کیونکہ آپ بھی گنڈا پور صاحب سے مل کے آئے, آپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا. یہ تو بارہ کہ انہوں نے فرینڈلی فائر کر دیا ہے, انہوں تو تحریک چلانی تھی, الائنس بنانے تھے, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو شو کاز دیتے پھر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے obviously جو گنڈا پور صاحب نے بات کی اس کے اوپر اب ریئیکشن بھی آیا, لیکن اس دن جس دن خان صاحب کی اعظم سواتی صاحب سے ملاقات ہوئی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہر کسی کی نظر تھی کہ اب عید کے بعد خان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے, کیا پالیسی بیان سامنے آئے گا. اور اسی جیل کے باہر جہاں پہ یہ کہا گیا کہ آپ کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, یہ ایک طرح سے انڈرٹیکنگ دی گئی. سلمان اکرم راجہ صاحب کو اندر نہیں جانے دیا گیا, خان صاحب کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا, لیکن اعظم سواتی صاحب اندر گئے. انہوں نے باہر آ کے اپنے ضلعی لیول کے جو مسائل تھے وہ پوری دنیا کا میڈیا سب انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا کہیں گے. تو انتہائی مذائقہ خیز قسم کی انہوں نے باہر آ کے باتیں کی, اور جس قسم کے انہوں نے الزامات لگائے, وہ کوئی یہ سوچ نہیں رہا تھا کہ عید کے موقع کے اوپر اندر سے خان صاحب اس قسم کی کوئی بات کریں گے. اور بھی جو ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے لوگ, انہوں نے باہر آ کے بات کی کہ خان صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے تھے, اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو انتہائی سطحی قسم کی گفتگو ہوئی جو میرے لیے بڑی حیران کن تھی. جو ایک بات کہی جا رہی تھی کہ اصل مقصد حکومت کا یہ ہے کہ عمران خان کا جو میسج ہے اس کو مزل کیا جائے, اس کو انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے کر دیا. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے تو راجہ صاحب نے آ کے باہر بتانا تھا جو خان صاحب کہتے. اب اندر جو خان صاحب کے پاس جا کے بتایا جا رہا ہے اس میں وہ وہی بتایا جو باہر آ کے ضلعی صدر کی بات کر رہے ہیں, اندر جا کے تو وہ کونسلروں کی شکایتیں لگا رہے ہوں گے. پوائنٹ ہے کہ وہ خان صاحب کے چنندہ لوگ ہیں, وزیر اعلیٰ, وہ خان صاحب کہتے ہیں میرا وزیر اعلیٰ ہے تو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں نا, ان کے پر اعتماد کے لوگ ہیں, تو پھر اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے. دیکھیں علی امین صاحب تو دیکھیں مختلف لیول کے اوپر انگیجمنٹ وغیرہ بھی کرتے رہے اور خان صاحب ان کو مختلف معاملات بتاتے رہے, لیکن ابھی اس وقت جو خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے وہ مین اس میں ایشو کیا ہے. جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. کیا جنید اکبر صاحب کو ملنے دیا جا رہا ہے, اسد کیسر صاحب کو ملنے دیا جا رہا ہے. علی امین صاحب پولیٹیکل نہیں ہیں. نہیں, علی امین صاحب پولیٹیکل ہیں, بلکہ ٹھیک ٹھاک پولیٹیکل ہیں, وہ بڑے زبردست پولیٹیکل ہیں. آپ نے ان کا سنا, اتنا تو نان پولیٹیکل بیان تو ان کے کوئی مخالف بھی نہیں دیتے جو انہوں نے اپنی جماعت کے حوالے سے دے دیا. تو یقیناً اس وقت خان صاحب کو صرف ایک طرح کی انفارمیشن جاری ہے, اور جو ایک گروپ جا رہا ہے اندر, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی اتنی فیوریبل چیزیں نہیں سننے کو ملتی. اگر اندر سے سب کچھ اچھا ان کو آ رہا ہوتا, خان صاحب کی طرف سے مکمل ان کو کہا جا رہا ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں بڑا زبردست کر رہے ہیں, تو وہ باہر آ کے کسی تیسرے کو کیوں برا بھلا کہیں گے. باہر آ کے تو وہ
وہ کام کریں گے جو ان کو کہا گیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ علی امین صاحب انڈر پریشر ہیں, اور جب سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا نام آیا ہے اور جو نام ڈسکس ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے, اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب بھی ان کو کر رہے ہیں. پھر اگر اسپیکر صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا تو اس میں یہ جو دیگر امپورٹنٹ شخصیات ہیں خیبر پختونخوا کی, ان کا بھی کردار ہوگا, تو ان کو بھی سازشی قرار دے دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں, پر ویری اسٹرینج کہ اس موقع پہ پی ٹی آئی اس طرح کا بیہیویئر کیوں کر رہی ہے. منیب صاحب, یہ کرسی مضبوط ہے گنڈا پور صاحب کی, باہر آ کے آپ کو بھی تعجب ہوا کہ یہ تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک تگڑا فرینڈلی فائر کر دیا انہوں نے, جیسے کہتے ہیں نا آپ کلاشنکوف کا برس پورے چاروں طرف ایسے اس کو سپرے کر دے, انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا کے پی کی قیادت کے اندر. آپ کے لیے آپ کو تعجب ہوا یہ؟ دیکھیے, مزے کی بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب اس وقت بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یا کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب انہیں رائٹ آف کر چکے ہیں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. عمران خان صاحب کا کانفیڈنس گنڈا پور صاحب کے اوپر موجود ہے. چھوٹے موٹے گلے مسائل, فلانے کے ساتھ کیوں بیٹھے, فلانے کے ساتھ تصویر کیوں کھنچوائی, خوش ہنسی کے ہنس کے کیوں ملے, فلانے کو جپی کیوں ڈالی, یہ معاملات چھوٹے موٹے, ظاہری بات ہے ان کا تعلق سوشل میڈیا سے بھی ہوتا ہے. خان صاحب تک کبھی پہنچ جاتے ہیں, کبھی نہیں پہنچتے, تو ان پر چلیں چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے. ادروائز عمران خان صاحب کو یہ بات بالکل کلیئرٹی سے پتا ہے کہ اگر ان کی رہائی کے اندر کوئی بہت زیادہ انسٹرومنٹل ثابت ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسا شخص جس کی بہت زیادہ ایکسیس ہو سکتی ہے کسی خاص حد تک, تو وہ گنڈا پور صاحب. اور گنڈا پور صاحب نے پچھلی دفعہ بھی جب بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہوئی تھی بیل پر, تو اس میں گنڈا پور صاحب نے وہ بڑے انسٹرومنٹل تھے, انہوں نے ایک کردار ادا کیا. لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی شکایتیں لگانے کے لیے, ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے, ان کے خلاف ایک پہاڑ پورا بنانے کے لیے بہت سے لوگ عمران خان صاحب کے پاس جب بھی کبھی ون وے اور دی ادر آتے رہے یا اپنے پیغامات بھجواتے رہے, تو وہ خان صاحب تک پہنچتے بھی رہے کہ اتنی کرپشن ہو گئی ہے, انہوں نے یہ کر دیا, ان کے بھائی نے یہ کر دیا. وہ ایک لمبی چوڑی سٹوری بناتے رہے ہیں. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ کچھ ایسا نہیں تھا جو عمران خان نے, تو گنڈا پور صاحب کو عہدے سے ہٹانا عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس لیے اب تک نہیں ہو سکا کیونکہ عمران خان صاحب کا کانفیڈنس ابھی بھی گنڈا پور صاحب پر موجود ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گنڈا پور صاحب کی ٹانگ کھینچنے کے لیے بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہیں, اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ, جو آخری ملاقات ہوئی گنڈا پور صاحب کی تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے اوپر ہوئی. اب ظاہری بات ہے, میں محتاط طریقے سے یاد کر سکتا ہوں کہ یہ ملاقاتیں آپ کو پتہ ہے خاص ماحول میں ہوتی ہیں. ایسے تو نہیں ہے کہ ان چیکڈ جا رہی ہوں, کسی جگہ ڈاکیومنٹ بھی ہوتی ہوں گی, کہیں کوئی سن بھی رہا ہوگا کوئی دوست ہمارا, تو یا دیکھ بھی رہا ہوگا. تو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزوں کا ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے ان چیزوں کا ریکارڈ بھی ہے جو کہ گنڈا پور صاحب کے خلاف بولی جاتی ہیں عمران خان صاحب کے سامنے جا کر. اب وہ کون بولتا ہے, وہ چیزیں بھی کسی نہ کسی طرح ون وے اور دی ادر گنڈا پور صاحب تک پہنچ جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری ملاقاتیں ہیں, یہ اگر میں یہ کہوں کہ جی یہ صرف قانون یا ضابطے کے مطابق ہوتی ہیں, وہ تو ایک مذاق والی بات ہوگی. یہ ملاقاتیں تب ہوتی ہیں جب کوئی چاہتا ہے, یہ رکتی تب ہے جب کوئی چاہتا ہے. اکتوبر کے بعد آپ کو یہ ٹرینڈ بہت افیکٹولی نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بڑے اسٹریٹجکلی چل رہی ہوتی ہیں ملاقاتیں. انگیجمنٹ کو ڈینائی بھی نہیں کیا جاتا, لیکن انگیجمنٹ کا کوئی ڈیویڈنڈ بھی نہیں ممکن کرنے دیا جاتا.